بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت اول کسے کے علم بر جامہ کرد۔ تاریخ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے کوئی کام کیا ہو اور پھر وہ کام بعد میں چل کر لوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا ہو، لوگ اس کو استعمال کرنے لگے ہوں۔ کہتے ہیں کہ قص بن ساعدہ یہ زمانہ جاہلیت کے تھے، انہوں نے سب سے پہلے اپنے تقریروں کے اندر اما بعد کہنا شروع کیا تھا، اور پھر بعد میں یہ چلن بڑھتا گیا۔ امیر تیمور لنگ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے چائے کو پینا شروع کیا۔ جب وہ پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا تھا تو چین کے علاقے میں جب پہنچا تو وہاں اس نے دیکھا بہت سخت سردی تھی، تو اس میں اس نے وہاں کچھ چائے کو دیکھا، چائے کو اس کو پھر بلوا کر اس کو لوگوں نے پیا تو ان کو اس سے گرمی حاصل ہوئی، اور بعد میں یہ ایک ٹرینڈ بن گیا، لوگ چائے آج پیتے ہیں۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ انگوٹھی پہننے کا رواج تو بہت پہلے سے ہو چکا تھا، انگوٹھی لوگ پہنتے تھے، لیکن انگوٹھی کو دائیں ہاتھ کے اندر پہنتے تھے، اس لیے کہ دائیں ہاتھ کو فضیلت حاصل ہے نا۔ لیکن سب سے پہلے بائیں ہاتھ کے اندر جمشید بادشاہ نے انگوٹھی پہنا تھا۔ جمشید یہ ایک ایرانی بادشاہ تھا، اور اس کا اصل نام جم تھا، صرف جم تھا۔ آذربائیجان کے اندر ایک جشن ہوا تھا، اور اس جشن میں اس نے شرکت کی تھی، اور اس جشن کی وجہ سے اس کا نام شید پڑ گیا۔ شید کے معنی آتے ہیں شعاع کے، سورج کی روشنی کے، تو وہاں سے اس کا پورا نام ہو گیا جمشید۔ تو اس نے سب سے پہلے انگوٹھی کو بائیں ہاتھ میں پہننے کا رواج چلایا، اور اسی طرح اس نے سب سے پہلے کپڑوں پر نقش و نگار کرایا، یعنی جو کڑھائی کرواتے ہیں نا کپڑے پر، ہم کپڑے پر ہو یا گھر کے پردوں پر ہو، تو سب سے پہلے یہ اسی نے کروایا تھا، جمشید بادشاہ نے۔ تو وہی کہہ رہے اول کسے کہ علم بر جامہ کرد، پہلی بار جس کسی نے کپڑے پر نقش و نگار ایجاد کیے، وہ انگشتری در دستے چپ، چپ کے معنی آتے ہیں بایاں ہاتھ، بایاں، وہ انگشتری در دستے چپ، اور بائیں ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہنا۔ یہ مبتدا ہو گیا، اس کی خبر ہے جمشید بود، وہ جمشید بادشاہ تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، آدمی جب سب سے پہلے کوئی کام کرے گا جو لوگوں کی فطرت اور عادت کے خلاف ہو تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ تو کسی نے سوال کر دیا کہ آپ نے انگوٹھی کو بائیں ہاتھ کے اندر کیوں پہنا ہے جبکہ دائیں ہاتھ کو فضیلت حاصل ہے؟ تو اس نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا دیکھو، دائیں ہاتھ کو تو پہلے ہی سے فضیلت حاصل ہے، اگر دائیں ہاتھ کے اندر ہم انگوٹھی نہیں پہنے تو بھی دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر افضل ہے، اس لیے کہ وہ دائیں ہاتھ ہے۔ اب بایاں ہاتھ بغیر فضیلت کے تھا، اس کو کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی، تو اس کو فضیلت دینے کے لیے ہم نے کہ اس کو بھی ایک قسم کی فضیلت حاصل ہو جائے، ہم نے انگوٹھی بائیں ہاتھ کے اندر پہن لیا۔ تو اس طرح دائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ ہونے کی وجہ سے فضیلت حاصل ہوئی، اور بائیں ہاتھ کو اس میں انگوٹھی پہننے کی وجہ سے فضیلت حاصل ہو گئی۔ گفت ناش چرا زینت بچپ دادی، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے بائیں ہاتھ کو کیوں زینت بخشی؟ کہ فضیلت راست، کہ دائیں ہاتھ کو فضیلت ہے، دائیں ہاتھ کو فضیلت حاصل ہے، اور اہل فضیلت کو اس کا حق دیا جاتا ہے، تو دائیں ہاتھ کو اس کا حق دینا چاہیے تھا، یعنی انگوٹھی دائیں ہاتھ کے اندر پہننا چاہیے تھا۔ راست گفت، اس نے کہا کہ سچ، تم نے ٹھیک کہا، راست راست زینت راستی تمام است، دائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی زینت کافی ہے۔
یعنی اس جواب کا اصل یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو کے اندر ہم انگوٹھی نہیں پہنے تو بھی اس کو فضیلت حاصل ہے، زینت حاصل ہے، اس لیے کہ وہ دایاں ہاتھ ہے. اور بایاں ہاتھ بغیر زینت کے تھا، بغیر فضیلت کے تھا، تو ہم نے اس کو یوں فضیلت دی کہ اس کے اندر انگوٹھی پہنا. کہہ رہے فریدون گفت نقاشان چین را، فریدو بادشاہ نے چین کے نقاشوں سے کہا کہ پیرامون خرگاہش بدوزند، تو پیرامون کہتے ہیں اطراف کو، کناروں کو، اور خرگاہ کے معنی آتے ہیں خیمہ گاہ. یہ تو چھوٹا خیمہ ہوتا ہے تو اس کو خیمہ ہی کہا جاتا ہے، لیکن بڑا خیمہ ہو تو اس کو خرگاہ کہتے ہیں. یہ عام طور پر بادشاہ وغیرہ استعمال کرتے تھے بڑا خیمہ. فریدو گفت نقاشان چین را، کہنے فریدو بادشاہ نے چین کے نقاشوں سے کہا، یہ جمشید بادشاہ نے کہا کہ پیرامون خرگاہش بدوزند، کہ اس کے خیمے کے ارد گرد نقش و نگار بنا دے. بدارا نیک دار اے مرد ہوشیار، کہنے کہ اے ہوشیار آدمی، عقل مند آدمی، بروں کو اچھا رکھ. کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک اچھے لوگ ہوتے ہیں اور ایک برے لوگ ہوتے ہیں. تو عام فطرت یہ ہے کہ لوگ نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، نیک لوگوں کو عزیز رکھتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ برے اور زیادہ برے بنتے چلے جاتے ہیں. تو کہہ رہے کہ تمہیں بروں سے بھی، یعنی تمہیں چاہیے کہ بروں سے ہی محبت رکھو. نیک آدمی تو پہلے سے نیک ہے، جیسے دایاں ہاتھ پہلے ہی سے دایاں ہاتھ ہے، چاہے اس میں آدمی انگوٹھی پہنے یا نہ پہنے. اسی طرح نیک آدمی تو نیک آدمی ہے، چاہے تم اس سے محبت رکھو یا نہ رکھو، تعلق رکھو یا نہ رکھو. لیکن برے جو آدمی ہیں اس سے اگر تعلق نہیں رکھو گے تو اور برے بنتے چلے جائیں گے. تو جس طرح دائیں ہاتھ کے اندر بائیں ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہننا اس نے ایجاد کیا تھا جمشید بادشاہ نے. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اسے یہی نصیحت ملتا ہے کہ تم بروں سے تعلق رکھو، ان کو نیک بنانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ نیک لوگ تو پہلے سے نیک ہیں. بدارا نیک دار اے مرد ہوشیار، اے ہوشیار آدمی، بروں کو اچھا رکھ، عزیز رکھ، کہ نیکا خود بزرگ اور نیک روزند، کہ اچھے خود ہی بزرگ اور نیک ہیں. حکایت 73 نمبر حکایت. بزرگ را پرسیدن کہ چندی فضیلت کے 10 راست. ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ چندی فضیلت کے 10 راست، کہ جب اتنی فضیلت داہنے ہاتھ کو حاصل ہے، چندی فضیلت کے 10 راست جب اتنی فضیلت داہنے ہاتھ کو حاصل ہے، چندی فضیلت کے 10 راست جب اتنی فضیلت داہنے ہاتھ کو حاصل ہے، راست خاتم در انگشت چپ چرامی کنن، تو پھر انگوٹھی بائیں ہاتھ میں کیوں پہنتے ہیں؟ گفت یہ وہی سوال ہے جو پہلے کیا گیا، یعنی جمشید بادشاہ نے جب پہنا تھا تو لوگوں نے سوال کیا تھا. یہی سوال ایک بزرگ سے بھی لوگوں نے پوچھا، تو جمشید بادشاہ نے اس کا جواب دوسرا جواب دیا، خوبصورت جواب. ایک بزرگ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس کا جواب دیا، اور یہ دوسرا جواب تھا، یہ بہت خوبصورت جواب تھا. اور جواب کا اصل یہ تھا کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ بائیں ہاتھ میں لوگ انگوٹھی کیوں پہنتے ہیں، دائیں ہاتھ کے اندر پہننا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ دنیا کا دستور رہا ہے کہ اس دنیا میں جو حقدار ہوتے ہیں ان کو ان کا حق نہیں ملتا ہے. یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا جو نظام حکومت ہے، روز اول سے یہی چلا آ رہا ہے کہ اس میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ حقداروں کو ان کا حق ملتا ہے. تو دائیں ہاتھ اس بات کا حقدار تھا کہ اس کے اندر انگوٹھی پہنا جائے، اس کو اس کا حق دیا جائے. لیکن اس دنیا کی ستم ظریفی ہے کہ لوگوں نے اس کا حق نہیں دیا، اور جس طرح لوگوں نے اہل حق کو ان کا حق نہیں دیا، اسی طرح دائیں ہاتھ کو بھی اس کا حق نہیں ملا.
گفت ندانی کہ اہل فضیلت ہمیشہ محروم باشند انہوں نے جواب دیا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ اہل فضیلت ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ شعر: آکے حظ آفرید و روزی سخت، وہ ذات جس نے حظ آفرید، حظ کے معنی قسمت کے آتے ہیں، نصیب کے آتے ہیں، حظ آفرید، آفریدن سے ہے، جس نے قسمت نصیب کو پیدا کیا، وہ روزی سخت اور سخت روزی دیا، یا فضلت حمید حد یا بخت، وہ یا تو فضلت دیتا ہے یا نصیب۔ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے منصف ہیں، وہ کسی کو دنیا میں روزی و نصیب عطا فرما دیتے ہیں اور کسی کو علم و فضل کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں، کسی کو آخرت کی دولت دیتے ہیں یعنی فضیلت، اور کسی کو دولت دیتے ہیں، تو کسی کو فضیلت ملتی ہے، کسی کو دولت ملتی ہے۔ ایسا کم ہوتا ہے کہ فضیلت اور نصیب دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ نصیحت: نصیحت بادشاہاں مسلم کسی راست، بادشاہ کی جب پادشاہ بادشاہ کہنے کہ نصیحت پادشاہ مسلم کسی راست، بادشاہ کو نصیحت کرنے کا حق اسی آدمی کو ہے کہ بیم سر ندارد، بیم کے معنی خوف، ڈر، اور سر کے معنی سر، جو ہمارا سر ہے، کہ بیم سر ندارد، کہ جس کو سر کا خوف نہ ہو، یا امید زر، یا روپے پیسے سونے کی امید نہ رکھتا ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ پہلے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے نا، وہ اس زمانے کے اندر تو ڈکٹیٹرشپ رہتا تھا، بادشاہی نظام۔ ہمارے زمانے کے اندر جمہوریت ہے، جمہوریت میں ہر ایک کو احتجاج کا حق ہے، سوال کرنے کا حق ہے، نصیحت کرنے کا حق ہے، لیکن اس زمانے کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہوا کرتا تھا، بادشاہ یہ مختار کل ہوا کرتا تھا، اور اگر کوئی اس کے خلاف سوال کرتا تھا یا اس کے مزاج کے خلاف کام کرتا تھا تو فوراً اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا۔ بادشاہوں کے مزاج ہوا کرتے تھے، کوئی بادشاہ نرم مزاج کا ہوتا تھا، لیکن عام طور پر بادشاہ جو ہوتے تھے وہ تیز مزاج کے بادشاہ ہوتے تھے۔ تو اب ایک آدمی ہے، اس کے سر میں ایک کیڑا گھسا ہوا ہے کہ میں بادشاہ کو نصیحت کروں، تو شیخ سعدی اس کو نصیحت کر رہے ہیں کہ وہی آدمی بادشاہ کو نصیحت کرنے کا حقدار ہے، نصیحت کرنا چاہیے جس کو اپنی جان کا خوف نہ ہو، اس لیے کہ جب نصیحت کرے گا بادشاہ کے مزاج کے خلاف ہوگا فوراً اس کا سر قلم کروا دے گا۔ یا وہ آدمی جس کے دل کے اندر روپے پیسے کی محبت نہ ہو، اس لیے کہ بادشاہ کو نصیحت کرے گا، بادشاہ تھوڑا نرم مزاج ہوا مان لو، اس نے اس کا سر قلم نہیں کروایا تو بادشاہ جو وظیفہ اس کو دیتا تھا، انعام وغیرہ جو دیتا تھا، وہ اس سے محروم کر دے گا۔ موحد چہ در پائے ریزی زرش، خدا پرست کے قدموں میں، موحد سے مراد وہ جو سچا بندہ ہے، سچا مومن بندہ ہے۔ موحد کے معنی ہوں گے ایک اللہ کی عبادت کرنے والا۔ موحد چہ در پائے ریزی زرش، خدا پرست کے قدموں میں اگرچہ ریزی زرش، سونا بکھیر دے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہوتے ہیں، جو حقیقتاً مومن ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر روپیہ پیسہ مرتبہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس کے قدموں میں اگر تو سونا بکھیر دے، چہ شمشیر ہندی نہیں برسرش، یا اس کے سر پہ تلوار ہندی رکھ دے۔ دیکھیے تلوار ہندی ہندوستان کا تلوار پہلے زمانے سے مشہور چلا آ رہا ہے۔ یہاں جو تلوار بنائے جاتے تھے وہ بہت عمدہ اور بہت ہی تیز تلوار ہوا کرتا تھا، تو یعنی عمدہ تلوار، تیز تلوار میں ہندوستان کا تلوار مشہور تھا، اس لیے انہوں نے استعمال کیا ہے، فوراً سر قلم کر دیتا تھا۔ چہ شمشیر ہندی نہیں برسرش، یا اس کے سر پر تلوار ہندی رکھ دے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا مومن ہوتا ہے، سچا مومن ہوتا ہے، سچا بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ بے خوف ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر لالچ نہیں ہوتی، اسے اپنے سر کا بھی ڈر نہیں ہوتا حق بات بولنے کے سلسلے میں، تو یا تو اس کو لالچ دے تو بھی تم اپنی بات سے نہیں پھرے گا، یا اس کا تو سر قلم کرنا چاہے تو بھی اپنی بات سے نہیں پھرے گا۔ امید و ہر
امید و حراسش نباشت زکس، امید کے معنی امید اور حراس ہے، حراس کے معنی خوف کے آتے ہیں، اور شین ضمیر ہے۔ امید و حراسش نباشت زکس، اس کو ڈر اور امید کسی سے نہ ہوگی، بری اس بنیاد توحید و بس، اور اسی پر توحید کی بنیاد ہے اور بس۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سچے مومن بندے ہوتے ہیں وہ حق بات کے سلسلے میں کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، کسی کا خوف نہیں کرتے ہیں، چاہے اس کو لالچ دیا جائے یا اس کو جان مارنے کا ڈر دلایا جائے، پھر بھی وہ اپنے حق بات سے نہیں ڈرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک سچا بندہ ہونے کے لیے یہی صفات بندے کے اندر ہونی چاہیے کہ نہ وہ لالچ سے اپنی بات سے پھر سکے اور نہ اپنی جان کے خوف سے۔